شائستہ اخلاق صرف نام ہی تھا اس کا، جبکہ وہ تھی اس کے بالکل برعکس۔ غصہ تو گویا ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب اسے نکچڑی کہتے تھے، لیکن بعض دفعہ تو نکسڑی کہنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہر ایک کی ناراضگی کا باعث بنی ہوئی تھی، ہر ایک اس سے عاجز نظر آتا، لیکن لگتا یوں تھا جیسے اسے اس سارے معاملے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ ماں باپ بھی اسے سمجھا سمجھا کر تھک ہار چکے تھے، لیکن مجال کہ اس پر کسی بات کا اثر بھی ہوتا ہو۔ بات بے بات پہ چیخنا چلانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس بیکار غصے کی وجہ سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب اسے کوئی بھی نصیحت کرنا بے سود تھا۔ شائستہ اخلاق المعروف ڈالی والدین کی اکلوتی اولاد تھی، گویا ماں باپ کی آنکھ کا تو وہ تارا تھی۔ ماں باپ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈالی کے والد ایک دولت مند آدمی تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اس لیے ڈالی کو زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، اس کی ہر بات بولنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کی بیجا خواہشات کا پورا ہونا اسے بگاڑ رہا تھا۔ اس کے تو پاؤں زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ دولت کے گھمنڈ اور اس بیکار غصے نے اس کے دل میں حسد کی بیماری بنا ڈالی تھی، اور اس حسد سے تسکین پانے کے لیے ڈالی نے اپنے دل میں بے شمار خواہشات پال رکھی تھیں۔ وہ جب بھی کسی کی کوئی چیز دیکھ لیتی تو اس کا حسد اور بھی بڑھ جاتا، اور اس چیز کا حصول وہ اپنے لیے راحت کا باعث سمجھتی تھی۔ یہ جاننے کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ وہ کس قدر حاسد ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سونیا کے ابو نے نئی گاڑی لی تو وہ سونیا کو اسکول چھوڑنے آئے۔ جب ڈالی نے سونیا کو نئی گاڑی میں دیکھا تو مارے حسد کے جیسے جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ اسے لگا تھا کہ سونیا جان بوجھ کر نئی گاڑی میں آئی تھی، کیونکہ وہ ڈالی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ بقول ڈالی کے کہ سونیا نے اسے پورے اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، وہ خود جو ایسی سوچ کی حامل تھی۔ سو غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہ وہاں سے چل دی۔ حالانکہ سونیا کے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت خوش تھی اور ڈالی سے مبارکباد کی امید بھی کر رہی تھی۔ لیکن ڈالی کو یوں حسد میں مبتلا دیکھ کر سونیا بہت رنجیدہ ہوئی۔ سونیا بھی ڈالی کی ہی ہم جماعت تھی اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، اور سب کی خوشی میں خوش رہنے والی، سبھی کا خیال رکھنے والی خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کے سامنے سب امیر غریب یکساں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے والد نے اس کی تربیت ہی بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ سونیا کو بڑے چھوٹے کا لحاظ سکھایا گیا تھا، وہ سب سے سنجیدگی سے بات کرتی تھی اور ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے اسکول میں ایک سونیا ہی تو تھی جو ڈالی کی دوست بنی ہوئی تھی، کیونکہ ڈالی کے روکھے پھیکے رویے کی وجہ سے کوئی دوستی کرنا تو درکنار، بات کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈالی نے تو اپنی اس دوست کو بھی حسد کی آگ سے نہیں بخشا تھا۔ وہ ہر حال میں سونیا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جس کا منصوبہ وہ اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی۔ کمرہ جماعت میں بھی ڈالی سونیا سے کھچی کھچی رہی اور مسلسل کسی سوچ میں ڈوبی منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ اسکول سے جب ڈالی گھر آئی تو آتے ہی اس نے گھر میں کھلبلی مچا دی اور اپنے بابا کے سامنے نئی گاڑی لینے کی ضد شروع کر دی کہ بابا اب ہم نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی والی گاڑی پرانی ہو گئی ہے اور لڑکیاں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں۔ جبکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ تو وہ منصوبہ تھا جو وہ اسکول سے سوچ کر آئی تھی۔ بابا نے بھی اس کی ضد کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور شام کو ہی نئی گاڑی دلانے کا وعدہ بھی کیا۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بیٹا ابھی پچھلے ماہ ہی تو نئی گاڑی لی ہے، لیکن وہ ڈالی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو ان کا ڈالی کے ساتھ پیار تھا، مگر ڈالی کو ان کا یہ پیار راس نہیں آیا تھا۔ وہ تو اب ڈالی بھی نہیں رہی تھی، بلکہ خواہشات کا پتلا بن گئی تھی۔
کیونکہ اس کی نت نئی فرمائش کی ہرس ہر وقت سر اٹھائے رکھتی تھی۔ خیر، جب شام کو ڈالی شو روم سے نئی گاڑی لے کر آ رہی تھی تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ ایک تو گاڑی اس کی پسند کی تھی، اور دوسرا اب وہ سونیا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی چکا سکتی تھی۔ بس اسی بھیانک خیال کی خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اگلی صبح ڈالی جب اسکول پہنچی تو اس کا تو انداز ہی کچھ اور تھا۔ وہ اتراتے ہوئے گاڑی سے اتری اور سب کو مغرور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ غریبوں سے تو گویا اسے خاص طور پر نفرت تھی، کیونکہ جب بھی کوئی غریب لڑکی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ اسے حقارت سے گھورنے لگتی، حالانکہ وہ سب ڈالی کو نئی گاڑی کی مبارکباد دینا چاہتی تھیں۔ ڈالی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جا کر سونیا کے عین سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، جیسے نظروں ہی نظروں میں اشارہ دے رہی ہو کہ کیسا لگا بے عزتی کا بدلہ، کیونکہ ڈالی نے اپنے خیال میں سونیا کو اسکول میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سونیا بس ڈالی کو دیکھتی رہ گئی، لیکن سونیا کو بہت افسوس تھا اس بات کا کہ جو کچھ ڈالی کر رہی تھی یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا، کیونکہ ڈالی کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور وہ سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سونیا ڈالی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر بات کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات وجہ بیکار سی ہی ہوتی ہے، یا پھر ہم خود اسے بیکار بنا دیتے ہیں۔ سونیا نے بھی ڈالی سے اس کے سب کے ساتھ نفرت آمیز رویے اور اس بیکار کے غصے کی وجہ جاننے کا سوچ لیا تھا، جو سونیا اکثر و بیشتر ڈالی کو سمجھاتی رہتی تھی کہ ڈالی غصہ نہیں کیا کرو، غصہ کرنا اچھی بات نہیں، یہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ ڈالی سونیا کی بات سنی انسنی کر دیتی، لیکن آج سونیا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ڈالی سے اس کی وجہ ضرور پوچھ کر رہے گی، جس کا وہ مناسب موقع دیکھ رہی تھی، جو کہ اب سونیا کو مل گیا تھا کہ اب وہ ڈالی سے بات کر سکے۔ آدھی چھٹی کے وقت جب سب کھیل رہے تھے تو ڈالی ان سب کو معمول کے مطابق گھورنے میں مصروف تھی۔ سونیا اس کے پاس آئی اور خاموشی سے پہلے تو ڈالی کو دیکھتی رہی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈالی سے بات کیسے شروع کرے۔ یوں ہی کچھ لمحے گزر جانے کے بعد سونیا ڈالی سے مخاطب ہوئی، اے دوست، ناراض ہو لیکن کیوں؟ اور اکیلے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ سب کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں۔ سونیا نہایت پیار سے بولی تو ڈالی نے چونک کر سونیا کو دیکھا، گویا یہ کہہ رہی ہو کہ سونیا، تم ٹھیک تو ہو؟ ڈالی کے دل میں جو حسد کی آگ جل رہی تھی وہ سونیا دیکھ چکی تھی، اور اس کے باوجود وہ ڈالی سے اتنے مخلص انداز سے بات کر رہی تھی۔ اسی دوران سونیا نے ڈالی سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور یہ غصہ اور ان غریب لوگوں سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ ڈالی نے ایک زور کا قہقہا لگایا اور کہنے لگی کہ کیا اوقات ہے ان غریب لڑکیوں کی میرے سامنے؟ نفرت ہے مجھے ان غریب لوگوں سے۔ کیا فضول میں منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں اسکول؟ کھانے کو تو ملتا نہیں، چلی ہیں پڑھنے، گھر میں رہیں اور کام کریں، اب بھلا ان غریب لوگوں کو پڑھائی سے کیا واسطہ؟ ڈالی حقارت سے کہنے لگی، جسے سن کر سونیا کو بہت دکھ ہوا۔ پھر سونیا ڈالی سے مخاطب ہوئی کہ دیکھو ڈالی، علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بلکہ یہ تو بنانے والے خالق کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے امیر بنا دے اور جسے چاہے کم دے کر آزما لے۔ یہ سب تو اس کی مصلحتیں ہیں، اور جو لوگ اس کی مصلحتوں کو سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور محرومی پر بھی صبر کرتے ہیں۔ اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ گھر میں رہیں کام کریں، تو یہ غریب لوگ کام بھی کرتے ہیں اور خوب دل لگا کر پڑھتے بھی ہیں تاکہ اپنی زندگی سنوار سکیں اور اپنے ملک کے بہتر شہری بن پائیں، کیونکہ جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلنے کی کوشش کرتی وہ قومیں ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ملک زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ سمجھی میری بھولی دوست؟ سونیا متانت سے کہتی ہے۔
जिस पर डॉली नासमझी के से अंदाज में सोनिया को देखे जा रही थी। सोनिया थोड़े तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुई कि देखो डॉली, अगर हम गरीब होते तो क्या हम चाहते कि सब हमसे नफरत करें? नहीं ना। सोनिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो डॉली ने नफी में सर हिला दिया। सोनिया बोल रही थी और डॉली खामोशी से सुन रही थी, जैसे कुछ पल्ले पड़ रहा हो। सोनिया फिर से बोली कि देखो, जो आसाइशें हमें मुयस्सर हैं वो दूसरों को नहीं हैं। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये सारी नेमतें अता की हैं, और इन नेमतों से इन मुस्तहिक लोगों की ज़रूरियात का हमें ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम उनसे नफरत ही करना शुरू हो जाएं। बल्कि अता करने वाले की रज़ा और खुशनुदी के लिए उसकी मखलूक से प्यार करना चाहिए, और इन नेमतों से अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करना चाहिए, और यही हमारे मालिक की भी मर्जी है। उसके खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं, बस वो तो आजमाता है हमारा सब्र और शुक्र, कि हम उसकी नेमतों पर शुक्र करते हैं या दूसरे महरूम लोगों के सामने अकड़ते फिरते हैं। हमारे रब को तो आजिज़ी पसंद है, और हकीकी खुशी तो दूसरों के साथ मिल बांटने से ही हासिल होती है। तुम ये आजमा कर देख लो। आजमाइश शर्त है। अपनी खुशियों में सबको शामिल तो करो, और दूसरे की खुशी में खुश होना सीखो। देखना, तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। सोनिया जब अपनी बात कह चुकी तो डॉली खाली खाली नजरों से सोनिया को तकने लगी। यूं लग रहा था जैसे आज वो इस हकीकत से आशना हो गई थी, जो किसी ने भी इससे पहले डॉली को नहीं बताई थी, जिस हकीकत से सोनिया ने उसे प्यार से आगाह कर दिया था। क्योंकि सोनिया ये बात समझती थी कि गुस्से से की गई नसीहत भी बेअसर हो जाती है, और वैसे भी कहते हैं कि बुराई को अच्छाई से मात दी जा सकती है, जो सोनिया ने दे दी थी। डॉली अपने किए पर पशेमान थी। उसके लहजे में सदमा था, अफसोस था, आजिज़ी थी, जिसकी शायद उसे अब समझ आ गई थी। वो सबसे अपने रूखे रवैये की माफ़ी मांगना चाह रही थी। वो सबके साथ मिलकर रहने की ख्वाहां थी। अब मज़ीद वो नक्सड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी। सोनिया डॉली की इस तब्दीली पर खुश भी थी और मुतमईन भी, क्योंकि सोनिया को अब यकीन हो चुका था कि अब डॉली हकीकत में शाइस्ता अखलाक बनकर जिंदगी गुजारेगी, जो उसका नाम था, जो उसकी पहचान थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।